الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وبرہان الرشید وارشاد اللطیف فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف ہے، قرآن پاک کا 18واں سورہ ہے، 15ویں پارے کے آخر میں 15ویں اور 16ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ 15ویں پارے کے آخر میں 65ویں آیت فوجد عبدا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوجد پایا عبدا ہمارے ایک بندے کو من عبادنا بہت سارے بندوں میں سے آتینہ جس کو ہم نے عطا فرمائی رحمتاً اپنی خاص رحمت من عندنا اپنے قرب میں سے اپنی حضوری میں سے وعلمنہ اور ہم نے اس کو سکھایا من لدنا علما علم لدنی میں سے خاص علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم المرتبت نبی ہیں اور قرآن نے ان کا بہت ذکر فرمایا۔ یہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے نبی، صاحب شریعت نبی ہیں۔ تورات ان کے اوپر نازل ہوئی اور پھر بہت سارے نبیوں نے جو ان کے بعد آئے، چونکہ یہ رسول بھی ہیں تو ان کی شریعت پر عمل کروایا، حتیٰ کہ صاحب کتاب نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور صاحب کتاب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شریعت موسوی پر ہی عمل کرایا، کیونکہ جو زبور ہے وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور جو انجیلیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وہ انہوں نے آگے فرمایا، اور ان 4 حواری تھے، متی، یوحنا، لوکا اور مرکس۔ ان 4 نے، ان کے اصحاب نے ایک ایک انجیل لکھی جسے اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 انجیلیں۔ یہ 4 انجیلیں جو ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں لکھی گئی، لیکن شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور ہزاروں نبیوں نے اسی شریعت پہ عمل کرایا۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم المرتبت، کتنے عظیم الشان، کتنے رفیع الدرجات نبی ہیں کہ جن کی شریعت پہ ہزاروں نبیوں نے عمل کیا، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ بار بار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی کتاب تورات اور اتنا میں بڑا نبی، کہ اللہ سے میں جب بھی چاہتا ہوں کوہ طور پہ جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کر لیتا ہوں، تو کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم اس دنیا میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا موسیٰ جا کے خضر سے مل، ایک ایسا علم ہے جو تجھے پتہ نہیں ہے، اور وہ علم لدنی ہے، جا خضر کے پاس جا، وہاں سے تجھے یہ علم ملے گا۔ اب اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے
صحابی اور نبی یوشع بن نون، وہ ہیں بنی ہوئی مچھلی لے کے جاتے ہیں، باقی کھانا لے کے جاتے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، وہاں کھانا وانا جو رکھتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں آ جا کے بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں کھانا لاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ تو نہیں ہے اس میں۔ پوچھا کدھر گئی؟ کہا جہاں پیچھے ٹھہرے تھے وہاں مچھلی کھانے میں سے نکلی ہے اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کہا اسی جگہ پہ چلو، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرا بندہ وہی ملے گا۔ اب یہ نبی ہیں، اور خضر علیہ السلام ایک اللہ کے ولی ہیں، یا وہ بھی ایک نبی ہیں، لیکن وہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ اگر نبی بھی ہیں تو صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے نبی ہیں، یا ان کے ماننے والے ولی ہیں۔ تو وہ ان کے پاس گئے، اور پھر فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ایسے بندے کو ملے جو ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، اور جسے ہم نے اپنی رحمت سے علم لدنی عطا فرمایا کہ اس سے سیکھو۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے تھے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دریا فلما بلغ مجمع بینہما، وہ جہاں دو دریا مل رہے تھے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دریا جو ہے وہ شریعت کا تھا اور ایک دریا طریقت کا تھا۔ ایک شریعت کا تھا، ایک تصوف، ایک شریعت کا تھا، ایک روحانیت کا تھا۔ تو وہ دو دریا جہاں ملے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہاں جا میرے بندے سے ملاقات کر، تیرے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ سیکھے گا تو عالم بنے گا۔ حضرت خضر سے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ نے میری بات کو ماننا نہیں، جلدی کرنی ہے، تو یہ کام جلدی کے نہیں ہوتے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، جو طریقت کا معاملہ ہے یہ جلدی کا نہیں ہوتا، یہ معاملہ جلدی کا نہیں ہوتا۔ تو پھر تین واقعات پیش آئے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی بات پہ سوال نہیں کرنا، اور جو چپ کر کے میرے ساتھ چلتے جاؤ۔ تو جب کشتی میں سوار ہوئے، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ ہمیں پہنچانے والی ہے، آپ نے سوراخ کر دیا، پانی آ جائے گا، ہم غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اچھا آپ نہیں بولتا۔ پھر ایک لڑکے کو ملے، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک شریف آدمی، ایک نیک بچہ، ایک معصوم بچہ، آپ اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں نے کہا تھا نا تم صبر کرو، پھر تم بولنا تم نے شروع کر دیا، اس لیے اب تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ تم اب نہیں چل سکتے، میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر گئے ایک بستی والے کے پاس پہنچے، وہاں بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ ان کی ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس کو بنا دیا۔ کہا انہوں نے میں کھانا بھی نہیں دیا اور بغیر مزدوری کے ان کی دیوار بھی بنا دی۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم آرام نہیں کرو گے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ نہیں آپ نہیں صبر کر سکتے، بس یہیں تک آپ نے میرا ساتھ آنا تھا، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہاں سے پھر انہوں نے عذر پیش کیا، کشتی اس لیے میں نے سوراخ کیا کہ اچھی کشتیاں، نئی کشتیوں کو بادشاہ پکڑ لیتا تھا، تو یہ کشتی اس لیے کہ اس کو پکڑ نہ سکے اس میں سوراخ کر دیا، غریب لوگوں کی کشتی تھی۔ بچے کو اس لیے مار دیا کہ اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، تو اگر یہ بڑا ہو جاتا، یہ کافر ہو جاتا، ان کو بھی کافر کر دیتا۔ اور دیوار جو تھی یہ دو ایسے بچوں کی تھی جو یتیم تھے، ابوہما صالح، ان کا باپ ایک اللہ کا ولی تھا،
تو اس لیے میں نے یہ بنا دی تاکہ اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ چھپا رہے، اور جب بڑے بچے جب بڑے ہوں تو یہ خزانے کو لے لیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ عظیم المرتبت نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں جو رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور یہ دعویٰ کر بیٹھے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے تو ابھی علم سیکھا ہی نہیں، یہ علم تم تو ابھی شریعت کا علم جانتے ہو، تمہیں تو طریقت کا علم کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو تصوف کا علم کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو روحانیت کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جا کے میرے بندے سے سیکھو، عبدا من عبادنا، صرف وہ ایک ہی بندہ ایسا نہیں ہے، عبادنا میرے بہت سارے بندے ہیں ایسے جو دنیا میں پھر رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے، چلو اس کے پاس چلے جاؤ۔ آتینا رحمت خاص رحمت کی، من عندنا اپنے قرب میں سے، کہ وہ رات کو جب اپنے مصلے پہ ہوتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا ہے اور میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ میرے قرب میں عندنا۔ اب جب نوافل پڑھ کے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ساری عمر نوافل پڑھتے رہے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، ساری عمر نوافل پڑھتے رہے اور آپ کہیں جی میں ایک فرض چھوڑ دوں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ساری عمر فرائض پڑھتے رہیں نوافل نہ پڑھیں تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ یتقرب بالنوافل، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نوافل سے حاصل کرو۔ کنت السمیع الذی یسمع بہ بصر الذی یبصر بہ ویداہ التی یبطش بها والرجل التی یمشی بها۔ تو پھر جب میرا قرب مل جاتا ہے تو پھر میں دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، سننے کے لیے اس کے کان بن جاتا ہوں، کام کرنے کے لیے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور چلنے کے لیے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ فواجدار عبدا، یہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو اس نے کیا کیا، رحمتا من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، کہ اس کو ایسا علم عطا کر دیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اس میں سوراخ کیوں کر رہا ہے؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کسی کو قتل کرنے کی؟ کیا بلا وجہ شریعت اجازت دیتی ہے کسی کی کشتی کو خراب کرنے کی؟ لیکن خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ علم لدنی ہے۔ تو پھر جب علم لدنی ملتا ہے نا تو پھر آپ کرپان پہ بھی پھونک مارے تو سونا بن جاتی ہے، پھر سارا کچھ لٹا بھی دے، تالے بھی لگا دے تو وہ سارا کچھ پھر پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم لدنی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔